بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، کئی روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترنے پر بے حد پریشان اور غمزدہ تھے۔ پھر حضرت حوا سے علیحدگی بھی پریشانی کو بڑھا رہی تھی۔ اللہ پاک نے حضرت آدم کو ہند اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا تھا۔ روایات میں ہے کہ ایک طویل مدت تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کے بارگاہ میں روتے رہے اور فریاد کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ان پر رحم فرمایا اور حضرت جبرائیل نے آ کر انہیں یہ خوشخبری دی کہ اللہ پاک نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل خود حضرت آدم کو لے کر مکہ گئے، جہاں پر حضرت آدم نے کعبہ کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب کیا، اور پھر سب سے پہلے طواف کیا گیا۔ طواف کے بعد حضرت جبرائیل حضرت آدم کو لے کر جبل عرفات پہنچے، جہاں پر حضرت حوا موجود تھے۔ وہاں جب حضرت آدم پہنچے تو طویل مدت کی وجہ سے مختلف جسمانی تغیرات بدلنے سے حضرت آدم نے حضرت حوا کو نہ پہچان سکا، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا تعارف کروایا۔ محترم ناظرین، کئی روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات کے بعد اللہ پاک نے آپ کو کثیر الاولاد سے نوازا۔ قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام حابیل کے مصیبت میں بے قرار رہنے لگے۔ تب اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے واسطے بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بحکم خدا بتایا کہ اللہ پاک انہیں ایک فرزند رشید عنایت کرے گا، جس کے نسل سے پیغمبر خدا پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں فرزند پیدا ہوا، جس کا نام شیت رکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ پاک نے ان کو شیت عطا فرمایا۔ محترم ناظرین، کئی روایات میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹوں، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکلے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے نظر آئے، جن کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑی، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا، آدم کے بیٹوں، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ یا اس طرح کہا، تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ بیٹوں نے کہا، ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کی میوہ کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب آدم علیہ السلام کے روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا اور ان سے آنے کا مقصد پوچھا، جس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر وہ رونے لگی، جس پر حضرت آدم نے حضرت حوا سے کہا کہ مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ اور فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت آدم کی جنازے کی امامت فرمائی، اور باقی تمام فرشتوں نے ان کے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر کہا، آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ انہیں کہاں دفن کیا گیا۔ ایک روایات تو یہ ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں دفن کیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا کی میتوں کو تابوت میں ڈال کر
ان کی اور حضرت حوا کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا اور پھر طوفان کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ محترم ناظرین، سب سے مشہور اور قوی قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد مسجد خیف میں دفن کر کے ان کی قبر کو لوگوں سے پوشیدہ کر دیا۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔